پاکستان کے ایک معروف سیاستدان، خصوصاً یہ کرونا وبا میں مختارہ وارننگ دینے والے ندیم افضل چند صاحب، جو پہلے پیپلز پارٹی کے تھے اور جو مسلکاً شیعہ ہیں، یہ شیعہ مسلک کے ہیں لیکن سیاسی طور پر پیپلز پارٹی میں تھے، اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر پھر تحریک انصاف میں آئے ہیں اور الیکشن ہار گئے تھے، نہیں جیت سکے، پہلے MNA رہ چکے ہیں، اب وزیر اعظم کے ترجمان تھے، یہ موجودہ وزیر اعظم کے رسمی ترجمان اور مشاور تھے، ایڈوائزر تھے، یہ 2-2.5 سال انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ کام کیا ہے۔ انہوں نے کوئٹہ ماجرا پر حکومتی پالیسی کی صریح مخالفت کی، کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے، اور مذمت بھی کی اور شاندار طریقے سے مذمت کی۔ جس طرح وہاں وبا کے لیے انہوں نے وارننگ بر وقت جاری کی تھی، مختارہ وارننگ، جو ایک جوک بن گیا تھا، لیکن کسی نے ایسی وارننگ جاری نہیں کی، انہوں نے جاری کی۔ یہاں پر بھی آ کر انہوں نے، لگتا ہے کہ سیاستدانوں میں اکا دکا باضمیر سیاستدان بھی موجود ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب نے اپنے ضمیر کی آواز پر عمل کیا ہے، ایک تو بیان دیا ہے، اب اتنا فصیح بیان ہے کہ اس کے اندر 2 جملوں کا انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، پیغام اپنا دیا ہے کہ کوئٹہ کی بے یار و مددگار لاشوں، بہت خوبصورت بیان دیا انہوں نے، جب پڑے ہوئے تھے جنازے اس وقت انہوں نے دیا تھا کہ کوئٹہ کی بے یار و مددگار لاشوں، میں اس حالت پر، اس قسم و پرسی پر شرمندہ ہوں۔ حکومتی ترجمان وزیر اعظم کا اس سے زیادہ اور کیا کہے؟ اس ایک جملے میں اس نے سب کچھ کہہ دیا۔ اور پھر دوسرے دن وزیر اعظم صاحب نے یہ وارننگ دے دی اپنے وزیروں کو بھی اور سب کو کہ جو حکومتی پالیسیوں اور حکومتی فیصلوں کا مخالف ہے وہ استعفیٰ دے دے، ورنہ میں اس سے لے لوں گا۔ اور پھر اس کے اگلے دن ندیم افضل چند صاحب نے حکومت کی ترجمانی سے استعفیٰ دے دیا کہ میں اس حکومت کا ترجمان نہیں بن سکتا، اس بے رحم اور بے حس حکومت کا۔ خوب ظاہر ہے ندیم افضل چند اگر مذہبی سیاستدان ہوتے تو حکومت میں رہنے کا جواز بھی ڈھونڈ لیتے، استعفیٰ بھی نہ دیتے اور اپنے لیے کوئی آیت حدیث تلاش کر لیتے، کوئی فتویٰ اپنے لیے لے لیتے کہ ایسی حکومت میں رہ کر کام کرنا عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ لیکن ان چونکہ ضمیر کے سیاستدان ہیں، میں یہ کہوں گا یہ بہت اعلیٰ مثال ہے ندیم افضل چند کی۔ اب ان پر دباؤ ہے کہ اپنا استعفیٰ واپس لے لیں، اور ممکن ہے لے بھی لیں، سیاست میں کوئی چیز بعید نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر انہوں نے یہاں تک بہت شاندار پیغام دیا ہے پوری قوم کو، اور باضمیر ہونے کا ثبوت دیا ہے کہ جس حکومت کو ان لاشوں سے کوئی ہمدردی ہی نہیں ہے، ان ورثہ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کی اشکشوئی نہیں کر سکتے اور الٹا ان کو متہم کرتے ہیں، ایسی حکومت میں کیا رہنا، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ خوب ظاہر ہے یہ تنہا تو نہیں ہے، اس حکومت کے اندر اور بہت سارے لوگ ہیں، اتحادی ہیں ان کے، جنہوں نے مفادات تو حاصل کر لیے ہیں، لیکن نہیں، جیسا ابھی گردش میں ہے، یہ مصدقہ بات نہیں ہے، افواہ کی میں بات کر رہا ہوں کہ افواہ اڑی ہوئی ہے کہ اس دھرنا ختم کرانے کی پاداش میں اب سینیٹرشپ ملنے والی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے لاشیں دفن کروائی ہیں اور دھرنا اٹھوایا ہے، وزیر اعظم کے آئے بغیر وزیر اعظم کی ضد کا بھرم رکھا ہے، لیکن لاشوں کا اور ورثہ کا اور لواحقین کا مطالبہ پورا نہیں ہونے دیا۔ انہیں پیشکش کی گئی ہے یا انہوں نے خود یہ آفر کی ہے کہ باہر کے ممکن ہے رویت ہلال کمیٹی میں آ جائیں، کئی سرکاری کمیٹیاں ہیں، اس قسم کے لوگ جو خدمات انجام دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی کمیٹی میں رکھ لیے جاتے ہیں۔ لیکن میں آفرین کہوں گا ندیم افضل چند کو، جنہوں نے ان شہداء کی خاطر اظہار کر دیا اپنے ضمیر کی آواز کا۔ یہ ایک پہلو ہے۔